بسم اللہ الرحمن الرحیم. سی پی ایس میں خوش آمدید. طارق بدر صاحب سے آج ہم پوچھیں گے کہ مولانا وحید الدین خان صاحب کے نزدیک جو ہے وہ ڈسکوری آف گاڈ کیا ہے. السلام علیکم بدر صاحب. وعلیکم السلام. بدر صاحب، جب ڈسکوری آف گاڈ کی بات ہوتی ہے تو اس میں سائنسی حوالے بھی آتے ہیں، اس میں فلسفیانہ حوالے بھی آتے ہیں. تو مولانا وحید الدین خان صاحب جو ہے وہ ڈسکوری آف گاڈ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا، اس میں مولانا وحید الدین خان صاحب کی ایک کتاب ہے اللہ اکبر کے نام سے، جس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی اویلیبل ہے. اچھا، تو وہ کس عنوان سے؟ اس کا نام ہے لو آف گاڈ، لیو ان گلوری آف گاڈ. 2 بکس اویلیبل ہیں جو ہماری ویب سائٹس پہ بھی اویلیبل ہیں. تو اس میں ایکچولی جو مولانا صاحب کا ایک آرٹیکل ہے اللہ اکبر میں دیا ہوا، خدا کو پانے والا. اچھا، یہ اتنا خوبصورت لکھا ہے کہ اس میں جو الفاظ کا استعمال اور جو مولانا نے 1 پیج اور آرٹیکل لکھا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ ان تمام سوالوں کے آپ کے جواب بڑی اچھی طرح سے دے سکتا ہے. اچھا، تو یہ آرٹیکل ہے خدا کو پانے والا. صحیح. تو مولانا اس میں لکھتے ہیں کہ خدا کی زمین پر شاید ایسے لوگ موجود نہیں جنہوں نے خدا کو ان کی عظمتوں کے ساتھ پایا، اچھا، جس کے اثرات اس ہیجان خیز کیفیت میں ڈھل جاتے ہیں جس کو خدا کی یاد کہا گیا ہے. جھوٹی عبادت کی دھوم ہر طرف نظر آتی ہے، مگر سچی عبادت اتنی نایاب ہے کہ امکان ہی کے درجے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ کہیں موجود ہوگی. صحیح. آج ساری دنیا اور اسلام کا غلغلہ بلند ہے، یعنی اسلام کا دھوم ہے ہر طرف نا، مگر وہ انسان شاید خدا کی زمین پر کہیں پایا نہیں جاتا جس نے خدا کو اس طرح دیکھا ہو کہ اس کی ہیبت سے اس کا دل دہل اٹھے اور اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. بظاہر تو ہم خدا کا ذکر کرتے ہیں، مگر خدا کا خیال جب ہمارے ذہن میں آئے تو کیا ہم کسی کیفیات سے گزرتے ہیں؟ کبھی ایسا ہو کہ ہمارے یہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ہمارے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائے؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے؟ جو قرآن کو پڑھے تو اس کی روح پکار اٹھے کہ خدا، یہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ تو نے میری ہدایت کا ایسا انتظام کیا، ورنہ میں جہالت کے اندھیروں میں بھٹکتا رہتا. یعنی قرآن کو اس انداز میں لینا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک گائیڈنس دے دی ہو، احسان مندی کے ساتھ پڑھنا، احسان مندی، اور اس کو سمجھ کے پڑھنا. یعنی کہ آپ اس دنیا میں آئے ہوں اور آپ دیکھ رہے ہو کہ اب مجھے تو کچھ معلوم نہیں، اور آپ کو ایک کتاب مل جائے جس میں سارا ایکسپلین کر دیا ہو، تو آپ کتنے خوش ہوں گے کہ یار اللہ تعالیٰ نے تو سارا ہی باتیں مجھے بتا دیں کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے، میں کون ہوں، اس کے بعد کیا ہونا ہے. تو کتنی زبردست چیز ہے. یعنی قرآن یہ ایک معمولی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ نے گائیڈنس آپ کے لیے بھیجی، ہر انسان کے لیے بھیجی. یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. انسان کا سب سے بڑا سوال ہے جس کا جواب جو اس کو، جیسے آپ کسی شخص کو کہیں جا رہے ہیں، اس کو راستہ بتا دیں، وہ کتنا خوش ہوگا. ٹھیک ہے نا، کسی کو مسئلہ نہیں حل ہو رہا، آپ اس کو کوئی کتاب دے دیں، کوئی ویب سائٹ بتا دیں، وہ کتنا خوش ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو اس پوری دنیا میں کیا رہنا ہے، کیسے کرنا ہے، سارے بگ کویسچنس کے لیے ایک کتاب دے دی. تو یہ تو بہت رحمت ہے. اگر کتاب نہ ہوتی تو ہم تو کنفیوژن میں مر جاتے، آپ تو ٹینشن میں مر جاتے کہ یار میں کدھر آ گیا ہوں، کیا کرنا ہے، ابھی یہ سب کیا چل رہا ہے، یہ میرے ساتھ ظلم و زیادتی کیوں ہو رہی ہے، میں بیمار کیوں ہو رہا ہوں، یہ مسائل کیوں آ رہے ہیں، مرنے کے بعد کیا ہو رہا ہے. تو یہ سارے سوالوں کے جواب کون بتاتا؟ تو اس لیے مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ قرآن تو بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے انسان کی گائیڈنس کے لیے ایک بک دے دی اور پھر اس کو مینٹین کیا کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اسی طرح سے وہ آگے لکھتے ہیں کہ وہ رسول کی سنت کو دیکھے تو اس کا وجود اس دریافت سے سرشار ہو جائے کہ یہ خدا کا کیسا غیر معمولی انتظام تھا کہ اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہدایت کا بے داغ نمونہ قائم کیا، اور پھر تاریخ میں اس کو روشنی کے ابدی مینار کی طرح محفوظ کر دیا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو بے داغ یعنی فلا لیس ایک لائف ہمارے پاس موجود ہے، اور جو ہسٹری میں محفوظ بھی ہے. یعنی جتنی احادیث اور جو کچھ لکھا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ سارا محفوظ ہے. تو یعنی کتنا بڑا فائدہ ہے آپ کو، کتنی بڑی اور امپورٹنٹ یہ گائیڈنس اویلیبل ہے. بلکہ مشرکین کو کہا گیا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے، یعنی آپ کے کریکٹر کو دلیل کے طور پہ پیش کیا گیا ہے.
تو یہ کتنی بڑی بات ہے. بہت اور فلا لیس ہو, یعنی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے, کوئی مسٹیک نہیں ہے, یعنی اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے ایسے. تو آگے وہ مولانا صاحب یہ لکھتے ہیں کہ جب وہ سجدہ کرتے ہوئے اپنا سر زمین پر رکھے تو اس کو یہ احساس ہونے لگے کہ اس کے رب نے اس کو اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیا. یعنی یہ فیلنگز ہے نا, یہ کیسے آپ کے اندر آئیں گی. مولانا صاحب آگے لکھتے ہیں کہ جب وہ کوئی غذا اپنے حلق کے نیچے اتارے تو اس کی پوری ہستی میں اس احسان مندی کی لہر دوڑ جائے کہ کیسا عجیب ہے وہ خدا جس نے میرے جسم کی پرورش کے لیے ایسی ممکن غذا کا اہتمام کیا. جب وہ پانی پیے تو اس کی آنکھوں میں سے ایک اور جھرنا بہہ پڑے اور وہ بے اختیار ہو کر کہے کہ خدایا اگر تو مجھے سیراب نہ کرے تو میں سیراب ہونے والا نہیں, اگر تو مجھے پانی نہ دے تو کہیں سے مجھ کو پانی ملنے والا نہیں. یعنی یہ تو ہماری ڈے ٹو ڈے پریکٹس ہے نا, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے کھانے کی چیزیں دی ہیں وہ کمپیٹیبل ہیں. یعنی کہ میں اس دنیا میں آیا تو میری تمام ضروریات کی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے دیں. پھر انسان کو پانی کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے پانی پیدا کیا, آکسیجن کی ضرورت ہے آکسیجن پیدا کی. تو یہ جو ہے ایکسٹرا آرڈنری بات ہے. یہ پانی اب دیکھیں عام سا ایلیمنٹ ہے لیکن مطلب اس کا رنگ کوئی نہیں ہے. یہ مطلب چھوٹی بات نہیں ہے کہ ہر کائنات میں ہر چیز کا رنگ ہے, پانی کا کوئی رنگ نہیں ہے. ہاں ویری امپورٹنٹ. یہ بہت ایکسیپشنل ہے, یعنی اتنا ہی ایکسیپشنل ہے جیسے انسان کا اس دنیا پہ ہونا. کیونکہ میرے علم میں تو یا ہوا ہے یا پانی ہے, اور تو کوئی چیز نہیں, جن کا کوئی رنگ نہیں ہے. تو اس کے تھرو ہم دیکھ سکتے ہیں اور ایک کو ہم دونوں ہی اسینشیل ہیں یہاں پہ, دونوں اسینشیل. اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ معمولی چیز ہے مگر یہ تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, فار گرانٹیڈ لے لیتا ہے انسان. تو مولانا صاحب یہ لکھتے ہیں کہ لوگ اپنے کو خدا سے کتنا قریب سمجھتے ہیں مگر وہ خدا سے کتنا زیادہ دور ہیں. وہ خدا کا نام لیتے ہیں مگر ان کے منہ میں خدائی مٹھاس کی شکر نہیں گھلتی. وہ خدا کے نام پر دھوم مچاتے ہیں مگر خدا کے نورانی سمندر میں نہانے کا کوئی نشان ان کے جسم پر ظاہر نہیں ہوتا. وہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی جنتیں ان کے لیے مخصوص ہو چکی ہیں مگر جنت کے باغ کا کوئی جھونکا ان کے وجود کو نہیں چھوتا. یعنی انہوں نے ایزیوم کر لیا ہے کہ ہمیں جنت مل جائے گی مگر ان کو دیکھنے سے یا ان کی شخصیت سے وہ بات نہیں جھلک رہی ہوتی. تو کیسا عجیب ہوگا وہ خدا جس کی یاد دل و دماغ کی دنیا میں کوئی تھرل پیدا نہ کرے. کیسی عجیب ہوگی وہ جنت جس میں داخلے کا ٹکٹ آدمی اپنی جیب میں لیے ہو مگر جنت کا باسی ہونے کی جھلک اس کے رفتار و گفتار سے نمایاں نہ ہو. تو مولانا صاحب یہ لکھتے ہیں کہ یہاں ہم بہت سارے لوگوں کو, ہم خود بھی دیکھتے ہیں کہ ہم ایزیوم کیے بیٹھے ہیں کہ ہم جنت میں تو چلے ہی جائیں گے اور اس کے لیے تو ہم کوالیفائی ہو ہی گئے ہیں مگر یہاں تو ہمیں اپنے کردار سے یا دیکھنے سے اپنی شخصیت سے تو کہیں بھی ایسا نہیں لگ رہا ہوتا کہ یہ آدمی جنت کا باسی بھی بن سکتا ہے یا اس نے اپنے آپ کو اتنا ریفائنڈ سول بنا لیا ہے یا اپنی وہ کوالٹیز ایسی بنا لی ہیں کہ وہ وہاں پہ بچ سکے. یعنی عام چیزوں کے لیے تو ہم جدوجہد کرتے ہیں, چاہے ایجوکیشن ہو, کریئر ہو, تو اس کے لیے جدوجہد تو لازمی سمجھتے ہیں ہم, لیکن جنت کے لیے ہم کہتے ہیں وہ تو ویسے ہی مل ہی جائے گی. یعنی وہ سب سے لیسٹ ہم ویلیو جنت کو دیتے ہیں. یہ بالکل صحیح کہا. جیسے اگر ہم نے کوئی امتحان دینا ہے یا کوئی انٹرویو ہمارا ہو تو ہم کتنی تیاری کرتے ہیں, وی میک شیور فرام آل سائڈس کہ بھئی ہمارا انٹرویو اچھا ہو جائے اور میری سلیکشن ہو جائے اور اس کمپنی میں میری انٹری ہو جائے. مگر جنت کے حوالے سے تو ہم نے ایزیوم ہی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں مل جائے گی اور اس کی تیاری کی بھی ضرورت نہیں ہے اور وی آر آلویز کانفیڈنٹ کہ نہیں یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یعنی دنیاوی چھوٹی چھوٹی جگہ میں ہمیں مسائل ہیں مگر جنت کے باسی ہونے کے لیے ہمیں کوئی ایسا فکر یا ایسا چیلنج عام دیکھنے میں نظر نہیں آتا. اس کی ایک ہی وجہ ظاہر ہے ہم پھر اس چیز کو اتنی ویلیو نہیں دے رہے ہیں. اس کی ویلیو نہیں یا اس کی امپورٹنس کو اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں, انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. جیسے جاب کی ہمیں فکر ہوتی ہے, ہم مے بی لوگوں سے جا کے ملتے ہیں, میرا انٹرویو ہے مجھے بتا دیں تاکہ اس کمپنی یہ بہت اچھی کمپنی ہے مجھے اس کو جوائن کرنا ہے. تو یہاں پر تو اس طرح سے ایفرٹ ہمیں نہیں نظر آتی کسی بھی حوالے سے اور اس کی انٹری کو ہم نے ایزیوم کیا ہوا ہے. ایسے ہی
آگے مولانا صاحب اس میں یہ لکھتے ہیں کہ کیسے عجیب ہوں گے وہ آخرت والے جن کے لیے آخرت کی ابدی وراثت لکھی جا چکی ہے، مگر ان کی ساری دلچسپیاں بدستور عارضی دنیا میں اٹکی ہوئی ہیں۔ صحیح، یہ والی بات جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے، ہاں، کہ بظاہر تو وہ دنیاوی چیزوں میں ہی ہیں، مگر وہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ آخرت میں ان کو اچھا ایک رزلٹ مل جائے گا۔ تو دنیا میں جو ہمارے پاس گائیڈنس اویلیبل ہے، قرآن اویلیبل ہے، احادیث اویلیبل ہیں، تو یہ سارے ہمیں فرسٹ لیول کے لیے ایز این انفارمیشن اویلیبل ہے۔ ان کو بھی ہمیں نیکسٹ لیول پر لے جانے کی ضرورت ہے، جو ڈسکوری کا لیول ہوگا، جو کانشیس ڈسکوری کا لیول ہوگا، جب آپ کا اللہ تعالیٰ سے اپنا ایک لگاؤ پیدا ہوگا، اپنا ایک محبت شروع ہوگی، تو پھر یہ سفر ایک نیکسٹ لیول پر چلا جائے گا۔ صحیح، بہت شکریہ۔ آپ نے مولانا کا جو تصور ہے ڈسکوری آف گاڈ کا، اس کا ایک پہلو جو ہے نمایاں ہمارے ساتھ کیا۔ مولانا وحید الدین خان صاحب کی یہ کتاب اللہ اکبر جو ہے، آپ آن لائن ہماری ویب سائٹ spiritofislam.org پہ پڑھ بھی سکتے ہیں اور اس کو آرڈر بھی کر سکتے ہیں۔ لنک اس کا جو ہے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ بہت شکریہ۔